بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جس سے انسان کبھی نہیں گرتا۔ صبر مشکلات میں بہترین سہارا ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا باعزت وسیلہ ہے۔ صبر نیکوکاروں کے لیے موسم بہار اور بھلے لوگوں کی سیرگاہ ہے۔ صبر زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی، ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ہوا سے فاطمہ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ختیجہ عزیز صاحبہ، جن کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور سے ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ کچھ طالبات بھی ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ لوگ پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام سب سے زیادہ مال و دولت والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ملک شام میں باغات، فصلیں اور جاگیریں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال میں اونٹ، گھوڑے، گائے، بھیڑ اور بکریاں وغیرہ شامل تھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت لیہ علیہ السلام جو کہ ان کی زوجہ تھیں، ان کی پاک بازی، ان کی رحم دلی، ہمدردی کی تاریخ میں مثالیں مشہور ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت لیہ علیہ السلام کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کوکب۔ مجھے خوشی ہے کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی ازواج مطہرات کے ذکر میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے پہلے جو ان کی زندگی کی، ان کے پاس جو آسائشیں تھیں، ان کے پاس جو نعمتیں تھیں، اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام، جیسے آپ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ بہت ہی امیر اور بہت ہی مالدار انسان تھے۔ جی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی تھے اور ان کے بہت ساری بیویاں بھی تھیں، جس میں حضرت لیہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام بتایا جاتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ان کو افراہیم یا افراسیم سا کے ساتھ جو ہے، یا افراشیم جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ رحمت بھی ان کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی قرآن کے حوالے سے میں ان کا نام ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں۔ تو ان کی بڑی خوبصورت زندگی جو تھی وہ گزر رہی تھی، بہت خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اولاد کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادوں سے نوازا تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ شیطان نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مشیت اللہ تعالیٰ ہوتی ہے، لیکن شیطان نے یہ آزمائش کے لیے یہ بات کی کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ اتنی آسائشیں اور نعمتیں نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی اتنا صبر نہ کرتے، جس پہ ان کی آزمائش جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو ان کی بیماری کتنے سالوں پر مشتمل تھی؟ اچھا، اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسے روایت ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ یہ کوئی 3 سال تک جو ہے وہ بیمار رہیں، کسی کا خیال ہے کہ کوئی 7 سال تک یہ بیمار رہیں، اور 18 سال تک بھی بتایا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو بتایا جاتا ہے وہ 3 سال تک ان کی یہ بیماری تھی، جس میں وہ بڑی تکلیف دہ دور سے وہ گزر رہی تھی۔ تو یقیناً بہت تکلیف دہ دور ہوگا۔ تو ان کی بیماری کے دوران جتنے مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا حضرت ایوب علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ حضرت لیہ کو، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ انہوں نے کیسے اس کے ساتھ سفر کیا اور کیسے برداشت کیا؟ جی، اس طرح یہ تو ایک بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ہے بات ہے، لیکن اس تکلیف پہ ان کا جو صبر ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آج تک جو ہے انسانوں کے لیے ان کا مثالی نمونہ بنی ہوئی ہے۔ جو رحمتہ بی بی تھی،
ان کا جو ہے وہ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اور بھی ازواج تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری ہے وہ اتنی ایک طویل ہو گئی، ایک اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے جسم کا ہر عضو جو ہے سوائے زبان اور دل کا وہ سلامت رہی، باقی ہر عضو جو ہے وہ اس بیماری سے متاثر ہوئی تھی. تو ایسی ان کی حالت ہو گئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ پھر اس وقت کے جو بادشاہ تھے، عمراء تھے، انہوں نے ان کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا تھا جہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ لوگوں ان سے کراہت محسوس کر رہے تھے. اس وقت بھی ان کی جو زوجہ ہے وہ وفاداری، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاک باز خاتون جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ تب بھی ان کی خدمت جو ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ لگی رہتی ہیں اور ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ بھی یہ خود کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی جو بندوبست ہے اس کے لیے یہ اس جو ویران جگہوں سے جا کے شہر کی طرف جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کے گھروں میں کام تک روایات ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے وہاں سے جو ہے وہ جو ان کو تھوڑا سا مناسب وہ مل جاتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے وہ رزق کا بندوبست بھی کرتی ہے. مطلب وہ ذمہ داری بھی ان کے اوپر جی، ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے. یعنی ایک تو خدمت ہے اور ایسی بیمار کی جس سے لوگوں کو کراہت جو ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس وقت بھی یہ ایسی یعنی وفا کا جو پیکر بنی ہوئی ہے اور اپنے ایمان کی اتنی راسخ ایمان پر جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے کہ اتنی پاکباز خاتون جو ہے وفاداری کا ایک مثال بن جاتی ہے کہ آئندہ جتنی بھی انسانیت ہے ان کے لیے ایک نمونہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی مطلب مثالی کہانی ہے جس کا قرآن نے بطور مثال جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ ایک مثال بن جاتی ہے صبر کے لیے، وفاداری کے لیے، خدمت گزاری کے لیے، پاک بازی کے لیے، ایمان کی مضبوط درجات پر پہنچنے کے لیے، یعنی ان کی یہ جو مثالیں موجود. تو پھر ان کو اپنی بیماری کی آزمائشوں سے نجات کیسے ملی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو کبھی کبھی اس طرح سے رزق کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وہ جب شہر سے باہر جاتی تھی تو ان کے لیے کافی مسائل جو ہے وہ تھے. تو ایک دو دفعہ اس طرح کا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ تک بیچنے کی یا کچھ اس طرح کی وہ روایات میں ہے کہ پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جو رزق لے کر آئی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ لے کر آئیں، تو اس پہ وہ ان کی خاموشی سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ پہنچا، اور اس تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بے اختیار جس طرح ایک انسان ایک دکھ دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور رب العالمین نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی، اور وہ دعا اس طرح سے وہ کرتے ہیں اپنے یعنی بہت ہی کمزوری کا اظہار کر کے کہ اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور مجھ پہ رحم فرما، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان پہ وحی آتی ہے کہ آپ اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑیں، اور جب وہ ایڑی کو رگڑتے ہیں تو وہاں سے چشمہ نکل آتا ہے، اور اس چشمے کے پانی کو جب وہ پیتے ہیں تو ان کے اندرونی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس پہ غسل لینے سے جو ہے وہ ان کی بیرونی بیماری ختم ہو جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے بعض روایات میں اس طرح کا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ دو چشمے نکل آئے تھے، ایک سے انہوں نے پانی پیا، دوسرے سے جو ہے انہوں نے غسل لیا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ ایک ہی چشمہ تھا، پہلے پینے سے جو ہے وہ ان کی اندرونی بیماری ختم ہوئی، اور پھر اس سے غسل لینے سے ان کی بیرونی بیماری ختم ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہ شفا یاب ہوئے، تو شفا کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا؟ سب سے پہلے تو جب حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ شفا یاب ہوئے تو ان کا جو اپنی اصلی شکل میں آنا جو تھا یہی سب سے بڑی اور اپنی اصلی جسمانی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناخن بھی کسی کا تکلیف میں ہو تو بہت یعنی بڑی بات ہوتی ہیں،
اور ان کا جسم کے ہر عضو جو ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کا پورا جسم جو ہے وہ اس مشکل میں ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یابی دے دی. اور یہاں تک جب وہ اپنے اصلی شکل و صورت میں آ جاتے ہیں تو ان کی زوجہ محترمہ جب ان کے پاس آتی ہیں تو وہ بھی ان کو پہچان نہیں پاتی، یعنی اس حد تک وہ ہو جاتے ہیں. وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ یہاں پہ ایک بیمار آدمی جو تھا وہ پڑا ہوا تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں. تو یہ یعنی یہ جو ایک دل کے اندر ایک خوشی ہے تو سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے. لیکن اس کے بعد بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام نعمتیں جو اس سے پہلے، وہ تمام آسائشیں جو اس سے پہلے ان کے پاس تھی، یعنی اولاد بھی مال و دولت کے حوالے سے بھی، اور کثیر اولاد، یہ ان کا مال و دولت، ان کی جو اقتدار، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ واپس کر دیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت لیہ علیہ السلام کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی ہمارے ذہن میں صبر کا لفظ آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے آزمائشیں گزاری بہت صبر کے ساتھ. تو یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں اور کون کون سے ازواج انبیاء اور ایسی کون سی نمایاں خواتین مشہور ہیں جن کا نام صبر و شکر کے حوالے سے آتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ حضرت ہاجرہ بی بی، یعنی ان کا ذکر اگر ہم نہ کریں تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ حضرت ہاجرہ بی بی کو ایک ننھے سے بچے کے ساتھ جو ہے ان کو ایک ایسی گاڑی میں چھوڑ دیا جاتا ہے جب ان کے پاس کوئی ایک انسان بھی نہ ہو، کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہو. تو ان کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کا صبر جو ہے کہ ایک ننھے بچے کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازتے ہیں. اس طرح پھر جو ہے حضرت آسیہ بی بی ہے جو زوجہ فرعون ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت آسیہ بی بی کے لیے ان کی صبر جو ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ، کسی پیغمبر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا پاکباز بندہ ہو، اس کے ساتھ رہنے سے تو ایک اور صبر جو ہے وہ آزمائشیں وہ اس کا نوعیت مختلف ہوتی ہیں. لیکن ایک کافر اور فرعون جیسے سنگ دل انسان کے ساتھ رہ کر انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا اور ایمان پر مستحکم رہی اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو شہادت جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں، تو یہ ان کا جو ہے وہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے. اس طرح حضرت زلیخا کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑا صبر سے کام لیا. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ رحمت بی بی، ان کا بھی بڑا مطلب تاریخ میں آج تک جو ہے وہ ان کا ذکر ملتا ہے کہ صبر کے لیے بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ہماری طالبات آپ کو بہت غور سے سن رہی ہیں، تو ہم ان کی طرف بھی آئیں گے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو وہ ڈاکٹر صاحبہ سے کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے. جی میں کرنا چاہوں گی. میرا نام معروف اجاز ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رضائے ربانی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بیٹا، رضائے ربانی یعنی رب کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا، پروردگار کی رضا، جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو. اب ہم اس سائڈ سے پوچھیں گے، یہاں پر اگر کسی طالبہ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ بھی کر سکتی ہیں. جی میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ سے کوئی. آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام ندا زیب ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صابرین کا امام اور پیشوا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جیسے ہم نے مسلسل ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو آزمائش آئی ہوئی تھی انہوں نے اس پہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے ان سب چیزوں کو وہ برداشت کرتے رہیں. یعنی اتنا عرصہ اس پہ کبھی بھی جو شیطان نے یہ بات کی تھی کہ اگر ان سے یہ آسائشیں اور ان سے یہ نعمتیں لے لی جائیں تو پھر یہ صبر نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اس پہ صبر کیا، اس وجہ سے ان کو یہ لفظ کا جو ہے استعمال ہے، اس طرح سے ان کو انبیاء کا امام بنا دیا. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ان عمدہ وضاحتوں کا. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام کے آخر میں چاہوں گی کہ آپ حضرت لیہ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اعمال کے حوالے سے
آج کے معاشرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ کوکب اس طرح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ آج کل جو خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو ان جیسی مثالیں جو ہمارے پاس ہے، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہیں، اور پھر ایسے نیکوکاروں کی کہانیاں ہیں، تو ان سے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بڑی انمول مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس سے ان کے لیے بڑی سبق جو ہے وہ ملتی ہے کہ ہم بیماری پر صبر کر سکتے ہیں، ہم آسائشوں کے چھن جانے پہ صبر کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اولاد جس کو ماں باپ جو ہے وہ بڑی مشکل سے برداشت کرتی ہیں، اور پھر اگر دیکھا جائے تو خواتین جو ہے پھر بچوں سے یعنی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ان کی اٹیچمنٹ کہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین کے لیے، عوام کے لیے، مرد و خواتین دونوں کے لیے اس کہانی میں بہت زیادہ سبق ہے، اور ہم اگر ان کی کہانیوں پہ اور ان کی ایمان کی مضبوطی کو دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے آج کل جو مصائب، یعنی ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہ ہو، یہ تو دنیا ہی نامکمل ہے، تو اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی، ان کی زوجہ کی زندگی سے دیکھ لیں اور ان سے سبق حاصل کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی زندگی اور ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کی انہی عمدہ خیالات کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر اپنی طالبات اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہمیں اب اجازت دیجیے۔ کل اسی ٹائم اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گے ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔